السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے موقر اساتذہ کرام، ہمارے سامنے تشریف فرما جامعہ اسلاط العلوم سلفیہ سنہ نگر کے باغاؤ عزیز طلباء، آج میں دیر تک اس موضوع کے تحت بولنا چاہتا ہوں، باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا تعلق ہم اساتذہ سے بھی ہے اور آپ سرکار سے بھی، دونوں سے۔ ہم اساتذہ سے ہے ذاتے کی میرا موضوع ایسا کہ آپ نے سنا، مثالی کامیاب مربی و استاذ۔ اس کے مخاطب ہمارے اساتذہ کرام اولاً، اور اس کے بعد مخاطب آپ کو، اور خاص طور سے ہمارے وہ طلباء جو فضیلت کے سال اول یا سال آخر میں ہیں یا عالمیت کے سال آخر میں ہیں، جو ابھی چند مہینوں کے بعد 10 سال فضیلت یہ شہادہ عالمیت لینے والے ہیں، اور پھر گھر پہنچنے کے بعد چند ہی مہینوں میں اپنی لائن بھی منتخب کرنے والے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس تدریسی لائن میں آئیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اور دیگر مشاغل کو اختیار کریں گے۔ تو ہمارے وہ طلباء جو بھی استاذ بننے والے ہیں چند مہینوں کے بعد، وہ بھی ہمارے مخاطب، اور ہمارے اساتذہ کرام کو تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی، اس میں کیا شبہ ہے۔ میں چند باتیں اس سے متعلق پیش کروں گا، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک متمدن سماج میں ان تعلیمی اداروں کی بڑی اہمیت ہے۔ ان تعلیمی اداروں میں ایسے امور بنتے ہیں جو سماج کے لیے حرارت کا درجہ رکھتے ہیں، سماج ان کے ذریعے سے زندہ ہے، اور خاص طور سے ہمارے اسلامی تعلیمی ادارے جن کا تسلسل اس بڑی درسگاہ سے ہے جسے ہم اصحاب الصفہ کہتے ہیں، وہ سب کچھ تھا، اور یہاں سے صحابہ کرام میں جن لوگوں نے
علوم تعلیم حاصل کیا، نبی کی صحبت حاصل کی، نبی کی تعلیمات سے واقف ہوئے، خواہ ابوبکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، علی رضوان اللہ علیہ اجمعین ہوں، یا ان کے علاوہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ایسے لوگ تھے، بڑے سیاستدان تھے، بڑے منتظم تھے، بڑے مدبر تھے۔ دوسری طرف آپ آئیے، آپ دیکھیے خالد بن ولید، سعد بن وقاص، عمر بن عاص، طلحہ وغیرہ، یہ ایسے لوگ تھے جو فوج کے سیدھے سالار اور جنرل تھے۔ تیسری طرف آپ آئیے، زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ، معاذ بن جبل، عبداللہ بن عمر، بڑے بڑے فقیہ و محدث گزرے۔ اس طریقے سے اس درسگاہ نے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لا تزال طائفة من أمتي ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسے آپ میں کچھ استاد اور مربی کے مثالی ہونے کے لیے کچھ نکات ہیں، کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جن کے ذریعے سے وہ کامیاب مدرس ہو سکتا ہے، کامیاب مربی ہو سکتا ہے اس سلسلے سے۔ اور جس میں سے پہلی چیز اس سلسلے میں جو ہے جس کو اپنانا بہت ضروری ہے وہ ہے ورع و تقویٰ۔ ورع و تقویٰ، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ استاد کا مقام بہت اعلیٰ مقام، تو اسی طریقے سے اس پر بہت سے واجبات بھی عائد ہوتے ہیں، اسی اس کا اعلیٰ مقام ہے، اسی طریقے اس پر بہت سے واجبات بھی عائد ہوتے ہیں، اور یہ واجبات اس کے علمی وفات کے محافظ میں ہوتے ہیں۔ اور جب یہ چیز و خوبی، تقویٰ، ورع، پرہیزگاری ایک استاد کے اندر آ جائے، یقین مانی ہو اس نے ایک بہت بڑی خوبی کو پا لیا ہے۔ یہ ورع و تقویٰ کیا ہے؟ اس کی تعریف آپ اس سے سمجھیے، استشعار بأن اللہ معك في حلك وفي رحالك وفي خلوتك وفي جلوتك وفي کلامك وفي سمعك۔ آپ اس بات کا بالکل احساس ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ کہیں بھی ہم رہیں، ہم خلوت میں رہیں، جلوت میں رہیں، سفر میں رہیں، حضر میں رہیں، خاموش بیٹھے رہیں، باتیں کرتے رہیں، مجلسوں میں رہیں، کہیں بھی رہیں، جب آدمی اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کے ساتھ تقویٰ آ گیا، پرہیزگاری اس میں آ گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اکثر و بیشتر اس شعر کو پڑھا کرتے تھے، اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے اذا ما خلقت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي ربي۔ مخاطب جب تم تنہائی میں ہو جاؤ تو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ میں تنہا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میرے ساتھ کوئی ایک نگراں موجود ہے جو ہمیشہ ہمارے تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اذا ما خلقت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل
اور ہرگز یہ مت سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غافل ہو گیا، ایک گھڑی کے لیے نہیں، بالکل غافل نہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ جس چیز کو تم چھپا رہے ہو وہ اللہ سے غائب ہے۔ یہ معنی ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ اکثر بیشتر اس شعر کو پڑھا، خاص طور سے آئندے جب ہوتے تھے تب اس کو ضرور پڑھا کرتے تھے، اور اسی کو حدیث جبرائیل میں احسان سے تعبیر دیا گیا ہے۔ احسان کیا؟ جبرائیل نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل احسان، احسان کون سی چیز؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو تو تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا، وہ دیکھ رہا۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات بتاؤں، فقیہ مدینہ امام ابو حازم رحمہ اللہ نے بڑی قیمتی بات اور انہوں نے کہا شیئان اذا عملت بهما اصبت بهما خیر الدنیا والآخرہ، شیئان اذا اصبت بهما اصبت خیر الدنیا والآخرہ، امام حازم نے کہا رحمہ اللہ دو چیزیں اگر تم کو مل جائیں تو سمجھو کہ دنیا و آخرت دونوں مل گئے، دونوں مل گئے۔ کیا دو چیزیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ ان تحب ما تکرہ اذا احببت، ان تحب ما تکرہ اذا احبہ اللہ، یہ چیز کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ چیز اللہ کو پسند ہے تو پھر تم بھی اسی کو پسند کرو، اپنی پسند کے پیچھے نہ جاؤ، بلکہ اللہ نے تم کو پسند کیا ہے اور تم اس کو ناگوار سمجھ رہے ہو، لیکن پھر بھی اللہ کی پسند کو مقدم کرو۔ اللہ نے کسی کو محبوب بنا لیا ہے، اس کو بھی محبوب بنا لو۔ ان تحب ما تکرہ اذا احبہ اللہ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَتَكْرَهُ مَا تُحِبُّ إِذَا كَرِهَ، وَتَكْرَهُ مَا تُحِبُّ إِذَا كَرِهَ۔ کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور آپ کو وہ چیز محبوب ہے تو قطعاً اس کو چھوڑ دو، قطعاً اس کو چھوڑ دو۔ اسی کا نام ہے ورع اور تقویٰ۔ یہ پہلی چیز ہے کہ ایک کامیاب مدرس میں ہونی چاہیے، ورع اور تقویٰ۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ، ایک استاد ہمیشہ اپنے آپ اپنے اندر کمی محسوس کرے، اس نے کہ وہ غرور نہ ہو، ہمیشہ کمی محسوس کرے، میرے اندر کمی ہے، میرے اندر تقصیر ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں غزوہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، لوگوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، رات میں قیام کرتے تھے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے تھے، تنہائی میں جب ہوتے تھے تو اس موقع کو وہ کہتے تھے من قلت الحساب وبعد الطريق یا بعد السفر ووحشت الطريق۔ افسوس ہے میرے پاس کچھ نہیں، سوچا میرے پاس بہت کم ہے، زیادہ سفر بہت لمبا ہے، راستہ بڑا وحشتناک ہے، اور اس راستے سے ہم کو گزرنا ہے، میرے پاس اتنے اعمال نہیں ہے کہ مجھے کر سکتے۔ ایک
ساتھ ہمیشہ اس چیز کو محسوس دے رہتے ہیں کہ میرے اندر اس سلسلے میں کمی ہے. جب یہ احساس ہو جائے گا تو پھر آپ اس سلسلے میں مزید دعا کی کوشش کریں گے. تیسری چیز اختصام کے ساتھ میں بتاتا چلتا ہوں اس سلسلے میں. تیسری چیز جو ہے کہ وہ استاد کو اپنے آپ کو مثالی بنائے. وہ استاد کو اپنے آپ کو مثالی بنائے اس لیے کہ وہ استاد کو ان صفات کا آئینہ دار ہونا چاہیے جو شریعت کو مطلوب ہے. وہ اوصاف اس کے اندر ہونا چاہیے اور اگر وہ اوصاف اس کے اندر نہیں ہے تو وہ اپنے شاگردوں کو اس طرح سے نہیں دے سکتا جیسا وہ دیکھنا چاہتا ہے. نہیں دے سکتا جب تک کہ خود مثالی نہ بنے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اور دوسری جگہ فرمایا گیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. ان دونوں آیتوں کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ استاد و مربی ہمیشہ اس کو اپنے علم کے ساتھ عمل کو لے کر کے چلنا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے غضب کا سزاوار ہو جائے. اللہ نے توفیق کیا ہے ایسا نہ ہو ایسے لوگوں کو اس کا شمار ہو جائے. اس بات سے ہمیشہ اس کا احتیاط کرنا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں جب کسی چیز کا آرڈر دینا چاہتے تھے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بلاتے تھے اور گھر والوں سے کہتے تھے کہ انی سألت الناس الی کذا و کذا وامرت الناس الی کذا و کذا ونہیتهم عن کذا و کذا. گھر والوں کو مخاطب کرتے کہتے تھے کہ دیکھو ابھی میں جا رہا ہوں عام الناس میں اور لوگوں کو ان چیزوں کی دعوت دوں گا, ان چیزوں سے روکوں گا, ان چیزوں کا حکم دوں گا. اور پھر کہتے تھے اپنے گھروں پسند کیا کرتے وَإِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ اللہ عظیم کی قسم کھاتا ہوں إِلَّا أَجَدُ وَاحِدًا مِنْكُمْ أَنَّهُ فَعَلَ مَا نَهَيْتُ النَّاسَ عَنْهُ أَوْ تَرَكَ مَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِهِ إِلَّا نَكَّلْتُ نَكَالًا شَدِيدًا. میں اللہ عظیم کی قسم کھا کے کہتا ہوں جن چیزوں سے میں لوگوں کو روکنے جا رہا ہوں اگر ہمارے خاندان اور تم لوگوں میں سے کسی نے اس کام کو کر ڈالا انجام دے دیا جس سے میں روک رہا ہوں لوگوں کو یا جن باتوں کا کو میں حکم دینے جا رہا ہوں اگر ہمارے خاندان اور تم لوگوں میں سے کسی نے نہیں کیا الا نقلت له نکالا شدیدا میں اس کو سخت قسم کی سزا سخت سزا. تو ایک مثالی استاد کی ہونا چاہیے. مثال ہے کہ آپ اعلان رکھیں اس پر یقین رکھیں علم اور عمل کا چوری نامہ کا ساتھ جب دونوں چیز رہے گی تب جا کر کے وہ استاد مثالی استاد بن سکتا ہے ورنہ نہیں بن سکتا. لقد كان لكم في رسول الله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ. ایک اور چیز اس سلسلے میں بغاوت علم. آپ کی علم میں گہرائی ہونی چاہیے, مضبوطی ہونی چاہیے, اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے, کثرت مطالعہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے آپ دوسروں پر اپنے شاگردوں پر ایک چھاپ اپنی قائم کر سکتے ہیں, ایک روک قائم کر سکتے ہیں. اور اگر
اگر یہ چیز نہیں ہے، یہ اپنی ایمانیت پھر چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایک استاد کامیاب وہ ہے جب کلاس میں حاضر ہو تو لڑکے ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، جب وہ کسی چیز کا حکم دے تو فوراً اس کو بجا لائیں، جن چیزوں سے منع کرے اس سے فوراً رک جائیں، اور جو باتیں بتائی جائیں اس کو انتہائی غور سے سنیں، دل لگا کر سنیں۔ اگر اس طریقے سے وہ استاد اپنے شاگردوں کے سامنے اس منظر کو دیکھتا ہے، یقین مانیے کہ استاد کامیاب استاد ہے، ورنہ اس کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ آپ کا مطالعہ سرسری مطالعہ سے کام نہیں بنے گا۔ آپ جس کتاب کا مطالعہ کریں نہایت گہرائی کے ساتھ، تعمق کے ساتھ، دقیق انداز میں آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور اگر کوئی بات آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے اس پر اپنے قلم سے نشان لگائیں، اس پر تعلیق لگائیں، چڑھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اپنی کاپی کے اندر اس کتاب کو جو خلاصہ ہے اس کو باقاعدہ وہ نوٹ کرتے جائیں، تب جا کر کے آپ کے اندر وہ غزارت علم پیدا ہوگا، ورنہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ بھلا آپ یہ بتائیے، ایک استاد جس کے علم میں اتنی گہرائی نہیں، گہرائی نہیں، تدقیق نہیں، تعمق نہیں، تو کیسے اپنے شاگردوں کو آسودہ کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ بلب جل رہا ہے، قیمتی سے قیمتی بلب ہو، لیکن اگر اس میں لائٹ نہ آئے آپ کا یہ بلب بیکار ہے، دیکھا نہیں، کوئی فائدہ اس سے نہیں۔ حوض ہے، قیمتی سے قیمتی حوض آپ نے بنا دیا پانی کا، لیکن اگر اس میں پانی نہ ہے تو کس کام کا؟ بالکل خالی، کوئی کسی کام کا نہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ اتفاق دوسرے میں لائٹ تھی، جس آدمی کے پاس کچھ نہیں، آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ کچھ نہیں دے سکتا۔ ایک چراغ ہے، قیمتی چراغ ہے، بہترین سے بہترین، لیکن اگر اس میں تیل نہ ہو روشنی کیسے آ سکتی؟ نہیں آ سکتی۔ اس لیے ایک کامیاب استاد کا ضروری ہے اس نے غزارت علم۔ اس کے بعد ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ عدل و مساوات بہت عام چیز ہے، بہت عام چیز ہے عدل و مساوات۔ وہ استاد کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، یہ طلبہ کے درمیان عدل و مساوات کا برتاؤ کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو طلبہ کے نزدیک اس کی عزت ہوگی، اس کا احترام ہوگا، طلبہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ لیکن اگر آپ کی اس سے خالی ہے، یقین مانیے اسے ہم مثالی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ انہوں نے عوام الناس میں خطاب کرنا چاہا، اور آپ نے لوگوں سے کہا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، لوگوں میری بات سنو اور اس کو مانو۔ ایک دیہاتی غلام شخص وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا لا نسمع ولا نطیع، نہ آپ کی بات کو سنیں گے نہ مانیں گے، نہیں مانیں۔ امیر مومن اور جرأت مندانہ انداز میں اس نے کہا لا نسمع ولا نطیع۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں
آدمی نے کہا ابھی آپ نے ہم لوگوں کے درمیان کپڑے تقسیم کیے، ایک ایک کپڑے سب کو دیے آپ، اور آپ نے مجھے 2 کپڑا لے لیے، 2 عدد، یہ آپ نے حساب نہیں کیا۔ یہ بنا پر آپ کی بات ہم نہیں سنیں گے، نہ مانیں گے، آپ کا نمبر سوال نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکے عبداللہ سے کہا جواب دیتے ہوئے، عبداللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو ایک کپڑا ملا تھا اس کا آدھا نصف حصہ میں نے اپنے والد صاحب کو دے دیا، اس کے بعد اس کا وہ فرض ہے، آدھا میرا کپڑا، ان کو ایک ہی ملا، آدھا میرا۔ اس طریقے سے مساوات کا بٹوارا ہوگا نا، تو اس کی بات کیا یہ چیز پیدا ہو جائے۔ اس بات سے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ طلباء کے درمیان ہمیشہ مساوات کا برتاؤ کیا جائے۔ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایجابی پہلوؤں کو ترجیح دیا جائے، منفی پہلو، ایجابی پہلو کو ترجیح دیا جائے منفی پہلو پر۔ اور اس کی مثال دیتا ہوں، ایک آدمی آیا، نوجوان آدمی، صحابہ کرام کی موجودگی میں اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کرام چیخ پڑے، ناراض ہو گئے، لیکن ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لے کو اس آدمی کو طرح اس سے قریب کرو۔ جب آدمی قریب آیا تو آپ نے اس آدمی سے کہا آپ کو پھر قبول دے گی، کیا اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو، اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتے ہو، اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو، اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو، اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ ہوگا نہیں۔ میں ایسے لوگ بھی جس کو پسند نہیں کرتے، اور اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی اس کے لیے کیا۔ آپ نے کہا اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک و صاف کر دے، واغفر ذنبہ، اور اس سے گناہ کو دھل دے، اور وحسن فرجہ، اے اللہ تعالیٰ جس کو پاک دامن بنا دے۔ یہ ایجابی کو روزگار کرنا چاہیے، من سے پھر نہیں۔ اس سلسلے میں اور بھی کئی نکات تھی جس کو بیان کرنا چاہتا تھا مگر وقت نہیں ہے، اور ہمارے مشائخ باہر سے ہمارے مہمان نافذ ہیں، اس واسطے انہیں چند باتوں پر میں ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی علم میں برکت عطا فرمائے اور علم کے ساتھ ہم کو عمل کی توفیق بخشے، زندہ رکھے، ایمان اسلام کو زندہ رکھے اور خاتمہ خیر فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ تھے ہمارے شیخ محترم جو انتہائی نشین اور آویز انداز میں مثالی اور کامیاب معلم کے اوصاف و خصائص پر گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ کے اس گران قدر محاضرے کے بعد میں جامعہ سراج العلوم کے باوقار استاذ برادر محترم جناب مولانا شکر اللہ حکیم مدنی سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع مشاجرات صحابہ پر اپنا محاضرہ پیش کریں۔ جناب مولانا شکر اللہ حکیم صاحب ملیں گے۔ سوال نہیں ہے، سوالات نہیں ہوئے شیخ، 3 سوال کرنا ہے۔